خواجہ صاحب آج فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہوئی اور اس کے بعد آئی ایس پی آر کی جانب سے جو پریس ریلیز سامنے آئی ہے بڑی سخت ہے 9 مئی کے حوالے سے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی 9 مئی کے جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف فوری اور شفاف عدالتی اور قانونی کارروائی کے بغیر ملک ایسے سازشی عناصر کے ہاتھوں ہمیشہ یرغمال رہے گا۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے خواجہ صاحب کہ سال سے اوپر ہو چکا ہے، ابھی تک اس سلسلے میں کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ کون قصوروار ہے اس کا آپ کی نظر میں؟ منصور بیسیکلی جو ہمارا سسٹم ہے، جو میں کسی پرٹیکولر جنہیں سارا جو سسٹم آن دا ہول جو ہے وہ اس کا قصوروار ہے، اور اس کے اندر بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو 9 مئی کے کلپریٹس کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، جن کو عمران خان کی حکمرانی میں جن کو کبھی خیال نہ آیا کہ لوگ جو ہے جیلوں میں اپوزیشن کے جو ہے وہ سڑ رہے ہیں، ان کے ساتھ غلط سلوک ہو رہا ہے، ان کی فیملی کے ساتھ غلط سلوک ہو رہا ہے، ان کے خلاف مقدمے جو ہیں نا وہ آل فالس اینڈ فیبریکیٹڈ ہیں، کسی کو خیال نہ آیا، نہ ضمانتوں کا خیال آیا، نہ کسی کو خیال آیا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ سارا سسٹم جو ہے مختلف اس کے جو ڈائمینشنز ہیں اس سسٹم کے، آپ اس کو جو ہے آپ حساب لگا لیں کہ یہ واقعہ جو ہے کسی اور وقت ہوا ہوتا جب عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جی جمہوریت کا چیمپئن ہے جنرل باجوہ، اور فوج کے خلاف بات کرنا جو ہے غداری ہے، اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو جو ہے جن القاب کے ساتھ جو ہے یاد کرتے تھے، جس طرح ان کی عظمت کے گیت گاتے تھے، وہ اس وقت یہ واقعہ ہوا ہوتا خدا نخواستہ 9 مئی والا، تو آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ واقعہ کرنے والوں کا کیا حشر ہوتا۔ بھائی صاحب آپ کا گلہ، کیونکہ میں شہباز شریف صاحب کی بھی اس دن سپیچ سن رہا تھا جو لاہور میں انہوں نے کی، اس میں بھی انہوں نے عدلیہ میں موجود چند کالی بھیڑوں کا لفظ انہوں نے وہاں پہ یہ استعمال کیا اپنے۔ اب آپ کی گفتگو سے بھی یہ لگ رہا ہے کہ گلہ آپ لوگوں کا عدلیہ کی طرف ہے، میں اس کو کریکٹ اسیس کر رہا ہوں؟ میں بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ یہ جو آبسٹرکشنز جو کریٹ کی ہیں، عدلیہ اس وقت کس وقت کہاں تھی جب 21 لوگوں کو سزائیں ہوئی تھیں، سویلینز کو ملٹری کورٹ سے، اور لوگ قید کیے گئے تھے سزائیں، ان میں سے دو کو میرا خیال ہے if I am not wrong تو کیپٹل پنشمنٹ ہوتی، اس وقت عدلیہ کدھر تھی؟ جو بیشتر اس وقت جو عدلیہ ہے اس وقت بھی وہ عدلیہ موجود تھی۔ میں یہ سلیکٹیو ایمنیزیا ہو جاتا ہے یا سلیکٹیو جو ہے وہ ڈسپینسنگ آف جسٹس جو ہے، میرا خیال ہے کہ یہ آپ کو بھی ان چیزوں کا آپ کا جتنا مشاہدہ ہے یا جتنا آپ کا انالیسز ہے، آپ کو مجھ سے بھی زیادہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کنسسٹنسی نہیں ہے ہمارے جو انصاف کا جو ایک پروسیس ہے یا ادارہ ہے جو ہے، اس کے اپروچ میں کنسسٹنسی نہیں ہے۔ لیکن کہاں تھی وہ عدلیہ جس وقت ثاقب نثار صاحب بیٹھے ہوئے تھے، یا جس وقت کھوسا صاحب بیٹھے ہوئے تھے، یا کوئی اور صاحب بیٹھے ہوئے تھے؟ لیکن خواجہ صاحب اس وقت کہاں اجتماعی ضمیر عدلیہ کا کہاں تھا اس وقت؟ خواجہ صاحب لیکن دس از اے ویری اسٹرینج پوائنٹ نا، کہ آپ حکومت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ بھی عدلیہ سے ناراض ہیں، پاکستان تحریک انصاف ہے وہ بھی عدلیہ سے ناراض ہے۔ ابھی کل جو ہے وہ خاور مانیکا کا جو کیس تھا وہ آخری بالکل دم پہ اپیل پہنچی ہوئی تھی، جج صاحب نے 10 منٹ کی تقریر سنی ان کی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جناب یہ کیس میں اب نہیں سن سکتا۔ آج عمران خان صاحب سپریم کورٹ میں ایز اے پٹیشنر وہاں پہ موجود تھے، لیکن عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب ان کو اس کیس کی براہ راست نشریات نہیں چلیں گی، جبکہ اس سے پہلے اسی کیس کی چلتی تھیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ اپنے اینڈ پہ ناراض ہیں، تو لگ رہا ہے دونوں پارٹیز ہی ناراض ہیں عدلیہ سے۔ چلے میں آپ کی ایک بات بیچ میں سے پک کر لیتا ہوں۔ دیکھیں یہ کس کو فیسلٹی موجود رہی ہے؟ نواز شریف کو ملی یا آصف زرداری صاحب کو ملی، یا بے نظیر بھٹو کو ملی، یا شہباز شریف کو ملی یہ فیسلٹی لائیو اس کی کوریج کی جو ہے؟ کہ وہ رائٹ ہے ملزم کا کہ وہ لائیو کوریج اس کی دی جائے، اور اس کو جو ہے باقاعدہ جو ہے بولنے کی اجازت دی جائے؟ یہ پریولیج ہے، اٹس ناٹ اے رائٹ، یہ پریولیج ہے، اور اٹس این ایکسٹراڈنری پریولیج which was not granted to anyone else. It's just عمران خان جس کو یہ پریولیج گرانٹ کی جا رہی ہے۔ ہمیں اس میں بھی اعتراض ہے، خواجہ صاحب اس میں بھی اعتراض ہے کہ یہ امتیازی سلوک کیوں ہو رہا ہے۔
کیوں ہو رہا ہے امتیازی سلوک جو ہے؟ خواجہ صاحب اس کیس میں وہ ملزم نہیں ہے، وہ تو ایز اے پٹیشنر موجود ہے نا، وہ اپنا کیس خود وہاں پہ پلیڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ملزم والے میں بھی آئے تھے نا، ملزم والے میں بھی آئے تھے۔ اب کون سے ملزم والے آپ کو یاد ہے نا؟ کون سے کیس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ایک پہلے بھی ایک کیس میں آئے تھے، نیب میں، نیب والے کیس میں، جو انہوں نے خود جس کے لیے ریمارکس ان سے لیے گئے تھے، یہ وہی کیس ہے سر، اوپر کیسز ہیں یہ خواجہ صاحب، یہ وہی کیس ہے، نیب ترامیم کا ہی کیس ہے، ان کے اوپر کیسز نہیں ہیں، ان کے اوپر یعنی ایک شخص جو ہے وہ اگر وہ اپنی پوزیشن چینج کر لیتا ہے کہ ملزم، وہ کئی کیسز میں ملزم ہے، وہ اس وقت قید ہیں۔ یعنی ہمارے لیے کہا جاتا تھا یہ کہ میں پاکستان جاؤں گا، میں ایئر کنڈیشنر اتروا دوں گا، یہ کون سا سیاسی جو ہے وہ قیدی ہے؟ آپ مجھے بتائیں پچھلے 8-10 سال میں جو رہا ہو، جس کو ایئر کنڈیشنر کی اور کیا کہتے ہیں وہ دوڑ لگانے والی مشین جو ہے وہ اس کی ٹریڈ مل کی یہ ساری فیسلٹیاں ہوں، اور اس کے ٹویٹر بھی اکاؤنٹ بھی استعمال ہوتا ہو، اس کے بیانات بھی جاری ہوں، لوگوں کے ساتھ گپ شپ لگانے کی بھی فیسلٹی ہو، یہ کس کو فیسلٹی تھی؟ وہ کہتے ہیں جناب، میری جو شکایت ہے وہ کہتے ہیں یہ ساری فیسلٹیز آپ کے پاس تھی، بات کو وہ کہہ رہے ہیں ساری فیسلٹیز آپ لوگوں کے پاس تھیں۔ نواز شریف صاحب کو اے سی ملا ہوا تھا، کھانے بھی گھر سے جا رہے تھے، ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں، کئی ملاقاتیں ہوتی تھیں، یہاں پہ ان کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں صرف جمعرات کو ملنے کی اجازت ہے، باقی ہفتے نہیں ہے۔ ملاقات ہوتی تھی، ادھر بھی یہی ہو رہا ہے، ایک دن ملاقات ہوتی نواز شریف کے ساتھ، ٹھیک، بالکل ایک دن تھا، شہباز شریف کے ساتھ صرف ایک دن تھا، میرے ساتھ صرف ایک دن تھا، ٹھیک۔ یہ امتیازی سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ وائی؟ ہمارا تو گلہ یہ ہے، ہمارا یہ گلہ ہم جو جن لوگوں کے ہاتھ میں ترازو ہے اس سے نہ کریں تو پھر کس سے جا کے کریں؟